ولا نصیر. اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں, کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا. وی ہیو ٹو ایکسپٹ. اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے, غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک اللہ تمہارا مددگار, اللہ کے رسول تمہارے مددگار. اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں. پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین. بس یہاں رک دیں. انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے جواز کی دلیل کے طور پہ, دیکھیے پہلی بات تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں اپنے صحابہ کو بتایا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ کہہ دیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اللہ جو چاہتا ہے مجھے نفع پہنچاتا ہے, جو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے. اور قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ مدد دینے والی ذات صرف صرف اللہ کی ہے, مدد صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, وہی عزیز ہے وہی حکیم ہے. تو پہلی بات جو ہم سے یہ کہہ رہے کہ ہم یہ کہتے ہیں گویا کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی عقیدہ کر لیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ قرآن مجید بار بار کہہ رہے ہیں. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی, اس لیے صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دعا نہیں کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دعا نہیں کی. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آئی اللہ کے نبی نے بھی اللہ کو پکارا, اور صحابہ پر بھی کوئی پریشانی آئی تو صحابہ نے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا. رہا معاملہ یہ جو آیت انہوں نے پیش کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھیے اس طرح کے جو قبر پرست لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اپنے شرک کو جائز ثابت کرنے کے لیے کتنی بھونڈی دلیلیں لے کر کے آتے ہیں اور کیسے سری تحریف کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی آیتوں میں مانوی طور پہ. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے. اچھا, یہ آیت جو ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ, یہ آیت ہے سورۃ مائدہ کی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے. یہاں پر ولی سے مراد کیا ہے؟ آپ یہ تھوڑا سا پھر سے ویڈیو چلائیے گا, تو شروع سے چلائیے گا پھر سے ویڈیو. نصیر, اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں, کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا. وی ہیو ٹو ایکسپٹ. اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے, غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک اللہ تمہارا مددگار, اللہ کے رسول تمہارے مددگار. بس اب یہاں پہ یہ ولیکم کا ترجمہ کر رہے ہیں اللہ تمہارا مددگار ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مددگار ہیں. جبکہ آیت کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہاں پر ولی مدد کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے. یہاں ولی کا معنی ہے دوست. ولی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں, یہاں پر ولی کا جو لفظ آیا ہے وہ صدیق اور دوست کے معنی میں آیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ پوری آیت پڑھتے چلے جائیں, آیت نمبر 55. اس سے پہلی والی جو آیتیں ہیں, جو آیت کا کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ گفتگو شروع ہوئی آیت نمبر 51 سے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر یہ 55 ہے, 51 سے آیت شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ. اولیاء یعنی دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر دوستی کی بات کر رہا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست ہیں. یہاں پہ مدد کرنے اور مدد طلب کرنے کی کوئی بات ہی نہیں چل رہی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کہنے سے کہ اللہ اور رسول تمہارے دوست ہیں, جس کو اگر آپ ولی سے ترجمہ کریں اور یہ کہیں کہ مددگار ہے لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کی جا سکتی ہیں, تو اس سے جسٹ 3 آیتوں کے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعضهم اولیاء بعض, یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. تو اگر یہ ہو کہ یہ مددگار ہیں اور ولی کے لفظ سے استدلال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام مومنوں سے دعائیں کرنا جائز ہو جائے گا, تب تو اللہ فرما رہا ہے یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے سے دعا کر سکتے ہیں, یہود ایک دوسرے کو پکار سکتے ہیں, ان سے مدد مانگ سکتے ہیں, ان سے دعائیں کر سکتے ہیں.
اصل میں یہاں مدد کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، یہاں بات چل رہی ہے دوستی کی. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ احمد رضا خان صاحب نے بھی دوست سے کیا ہے. میں نے وہ جو ہے اسکرین شاٹ بھیجا ہے، اگر ان کے ہو تو اس کو لگا دیں. احمد رضا خان صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تمہارے دوست نہیں ہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کی نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. تو احمد رضا خان صاحب نے بھی یہاں پہ انما ولیکم اللہ ورسولہ کا ترجمہ دوست سے کیا ہے، مددگار سے نہیں کیا ہے. تو لہٰذا اس آیت سے استدلال کرنا کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، رسول اللہ تمہارے مددگار ہیں، سارے ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، پھر اس استدلال کو اس حد تک کے لے کر کے چلے جانا کہ ان میں سے کسی سے بھی دعا کرنا جائز ہو گیا، ما فوق الفطرہ ما فوق الاسباب طریقے سے ان سے مانگنا جائز ہو گیا، اس کی تو کوئی دلیل نہیں. یہ آیت اکیلے آپ نے نہیں پڑھی، یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی پڑھی تھی. انہوں نے تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں سمجھا کہ حاضر و غائب ہر مومن کو مشکلوں میں مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے. تو یہ تو پہلی خیانت تھی ان کی. اچھا اب دوست ہی کے معنی میں آپ دیکھیں. اچھا آگے اس ویڈیو کو اور آگے بڑھائیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں. پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں. اللہ ہی نے تو فرمایا. اب کیا پتا چلا؟ بس رکھ دیں. فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر مولا مددگار کے معنی میں چلے مانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، صالح مومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. لیکن کیا اس آیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیونکہ حضرت جبرائیل بھی کرتے ہیں اور نیک مومنین بھی کرتے ہیں، یہ دلیل پکڑی جائے گی کہ ان لوگوں سے دعائیں مانگی جا سکتی ہے، مشکل حالات میں ان کو پکارا جا سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. کیا زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دعا مانگی ہو؟ کبھی زندگی میں اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے دعا مانگی؟ اور بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کی مدد کون کرتا ہے، یہاں پہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ نبی مدد کرتے ہیں، یہاں پہ بات ہو رہی کہ نبی کی مدد صالح لوگ کرتے ہیں، ایمان والے. بلا شبہ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد مومنین کرتے ہیں، مومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعذروہ ونصروہ، کہ جو لوگ اللہ کے نبی پہ ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصروہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. تو کیا زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج شدہ صحابہ سے دعا کی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم قدم پر رہے. ان سے بڑا ولی، ان سے بڑا اللہ رب العالمین کا متقی بندہ کون ہوگا؟ قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مکہ میں بھی ساتھ دیا، مدینہ میں بھی ساتھ دیا، بدر میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، احد میں شجاعت کے جوہر دکھائے، وہاں پر شہید ہو گئے. کیا زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا، دعا کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پکارا، صحابہ کرام نے کیا زندگی میں کبھی ایک مرتبہ حضرت حمزہ کو مدد کے لیے پکارا؟ ان سے دعاؤں کے لیے آپ حضرت علی کی مدد کے لیے پکارتے ہیں، آپ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہہ کر کے ان سے مدد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ خواجہ معین الدین چشتی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، آپ خواجہ بندہ نواز ریس الدراز گلبرگہ والے ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. بھائی حضرت حمزہ کا مقام و مرتبہ تو ان سب سے بہت اونچا تھا، سید الشہداء ہیں، اللہ کے راستے میں شہادت پائی ہے. کیا صحابہ کرام نے یہ آیتیں نہیں پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے نیک لوگ ہیں؟ کسی ایک صحابی نے کبھی یہ سمجھا کہ کوئی مشکل پیش آئے تو بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی حضرت حمزہ سے دعا کی جائے؟ آپ بتائیں، آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقام و مرتبہ بغیر کسی شک و شبہ کے شاہ عبد القادر جیلانی سے بڑا ہے؟ کوئی اس میں شک ہے؟ بلکہ حضرت حمزہ کا جو مقام و مرتبہ ہے شاہ عبد القادر جیلانی تو اس کے قریب تک بھی نہیں ہے. پھر بھی پوری صحابہ کرام کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، نہ حضرت ابو بکر نے، ہاں حضرت عمر نے، نہ حضرت عثمان نے، نہ حضرت علی نے، نہ عبد الرحمن ابن عوف نے،
نہ حضرت سعد نے، نہ سعید نے، نہ عبد الرحمن ابن عوف نے، نہ حضرت طلحہ نے، نہ حضرت زبیر نے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مہاجر صحابی نے، نہ کسی انصاری صحابی نے ایک دلیل لا کر کے دے۔ اگر ان آیتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اولیاء وفات کے بعد مدد کرتے ہیں بندوں کی، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو بجائے اللہ کے مدد کے لیے اولیاء اللہ سے ہاتھ پھیلانا چاہیے، کیونکہ وفات کے بعد ان کا فیض بڑھ جاتا ہے، تو ان سے مانگنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، مصیبتوں میں وہ ساتھ دیتے۔ ایک دلیل لا کر کے دے کہ کسی صحابی نے کبھی حضرت حمزہ کو مدد کے لیے پکارا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں تھے؟ کیا وہ مومن نہیں تھے؟ یا ان صحابہ کرام نے یہ قرآن کی آیتیں جن سے آپ نے استدلال کرنے کی نیک لوگوں کو ان کی وفات کے بعد پکارا جاتا ہے، یہ آیتیں کیا صحابہ کرام نے نہیں پڑھی تھی؟ یا صحابہ کرام ان آیتوں کا مطلب نہیں سمجھ پائے تھے، اس لیے انہوں نے تو کسی فوت شدہ بزرگ کو نہیں پکارا، اور آپ آ کر کے 1400 سال بعد ان آیتوں کا مطلب سمجھ گئے؟ اس لیے آپ یہ سمجھ رہے کہ ان آیتوں کا مطلب یہ کہ ہر نیک مومن سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، ان سے مدد کے لیے ان کے سامنے ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اور بھائی صحابہ ہی کیا، آپ اور آگے آئیں، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سمجھ میں نہ آتی ہو، قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہ آتی ہو، کیونکہ آپ تو ہیں مقلد۔ کیا امام ابو حنیفہ نے کبھی حضرت حمزہ کو مدد کے لیے پکارا، ان سے دعائیں کی؟ کیا امام ابو حنیفہ نے کبھی حضرت ابو بکر کو مدد کے لیے پکارا، ان سے دعائیں کی؟ حنفی ہو نا، مقلد ہو، تم کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دین کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے امام ابو حنیفہ سے دلیل لاؤ۔ امام ابو حنیفہ جب باحیات تھے تو حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کی وفات ہو چکی تھی۔ یہ سارے صحابہ کرام، یہ عشر مبشرہ، یہ مہاجرین، یہ انصار، ان کا مقام و مرتبہ تو بلا شبہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سے بہت بڑا تھا۔ اگر شاہ عبد القادر جیلانی ہر موقع پر اپنے مریدوں کی اور پکارنے والوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تو پھر یہ حق تو ان صحابہ کرام کو ان سے زیادہ پہنچا ہوگا۔ تو پھر امام ابو حنیفہ سے لا کر کے دکھاؤ کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ یا ابو بکر المدد کا، یا ابا بکر المدد کا نعرہ لگایا ہو، یا عمر المدد کا نعرہ لگایا ہو، یا عثمان المدد کا نعرہ لگایا ہو، یا علی المدد کا نعرہ لگایا ہو۔ انہوں نے اپنی مصیبتوں میں حضرت سعد کو، حضرت سعید کو، حضرت حمزہ کو، حضرت طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، کسی مہاجر صحابی کو، کسی انصار صحابی کو مدد کے لیے پکارا ہو، یا کسی کی قبر پہ جا کر کے فریاد کی ہو، جیسا کہ تمہارا یہ طریقہ ہے۔ یہ جو دین تم لا رہے ہو کس کا دین؟ یہ جو بریلوی حضرات ہمارے بھائی، یہ جو قبروں پہ جس دین کا تصور پیش کرتے ہیں، جو یہ اعمال کر رہے ہوتے قبروں پر، یہ کہاں، یہ کون سا دین ہے؟ یہ نبی کا دین تھا؟ یہ صحابہ نے ایسا کیا، قبروں پہ جا کر کے فریادیں کی، مدد کے لیے کسی کو پکارا؟ یہ تابعین نے کیا، یہ تبع تابعین نے کیا، یہ ائمہ اربعہ نے کیا، یہ محدثین نے کیا، یہ فقہائے امت نے کیا، یہ مفسرین امت نے کیا؟ یہ دین کہاں سے آ گیا؟ بھائی تم کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ امام ابو حنیفہ سے لے آؤ، تم کہتے ہو کہ تم اشعری ہو تو امام ابو الحسن الاشعری سے ثابت کر دو، تم کہتے ہو تم ماتوریدی ہو تو امام ابو منصور ماتوریدی سے ہی ثابت کر دو کہ وہ مصیبت میں اپنے مدد کے لیے پکارا کرتے تھے صحابہ کرام کو، صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا ہو۔ یہ قرآن کی آیتیں آج تم پر نازل ہوئی ہیں، یہ آیتیں تو امت زمانے سے بڑھتی ہوئی آئی۔ اگر اتنے زمانے سے امت اس بات کو نہیں سمجھ سکی کہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کو وفات کے بعد مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، تو کیا تم ان امت کے اسلاف سے، ان ائمہ کرام سے، ان اولیاء اعظام سے، ان فقہائے امت سے زیادہ قرآن سمجھنے والے بن گئے ہو؟ جو بات ان آیتوں سے صحابہ کو نہیں سمجھ میں آئی وہ تمہارے سمجھ میں آ جا رہی ہے۔ بلا شبہ ہم اس کا انکار ہی نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے کہ مومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے نصروہ، مدد کرتے، پر مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان آیتوں کے اندر مدد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آئی، جو انسانی اسباب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں، ان اسباب کے تحت انصار نے، مہاجرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ یہ مدد کرنا انسان کے اختیار میں ہے، قدرت میں ہے، یہ مدد کرنا بھی جائز ہے، اور ما تحت الاسباب طریقے سے اس طرح کی مدد طلب کرنا بھی جائز ہے۔ شرک اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ کون سی مدد مانگنا شرک ہے اور کون سی مدد مانگنا شرک نہیں ہے؟ بھائی دیکھو، ایک ہوتا ہے کسی زندہ آدمی سے جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اسباب کے تحت کچھ چیزوں کی قدرت دی ہے، اس قدرت کے تحت اسباب کے طریقے سے اس سے کوئی مدد طلب کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے مدد طلب کرتے رہے، اور جیسا کہ قرآن کی آیت آپ خود پیش رہے ہیں، مومنین نے ان کی مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں
परेशानी आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह की जरूरत थी, मुहाजिरीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना के दरवाजे खोल दिए। ये मदद थी, अंसार ने अल्लाह के नबी के लिए मदीना के दरवाजे खोल दिए। हर तरह की सहूलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फराहम की, रिहाइश से लेकर के हर तरह की जो मदद हो सकती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। आपके लिए अपना जानो माल कुर्बान किया। जंग के मौकों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जरूरत थी, सहाबे किराम ने मदद की। हजरत तलहा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे के पीछे छुपा लिया और कहा कि अल्लाह रिदुल नहरी का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सीने से पहले मेरा सीना है, जब तक ये सीना तीरों से छलनी ना हो जाए कोई तीर आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। ये असबाब के तहत जाहिरी मदद थी जो सहाबे किराम ने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी सहाबे किराम की मदद, सहाबे किराम अल्लाह के नबी की मदद कर देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू की जरूरत पेश आई, सहाबी से पानी मांगा, सहाबी ने पानी ला करके दे दिया। ये मदद है, ये कर्म करते थे सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद। ये हम भी एक दूसरे से इस तरह से मदद तलब कर लेते हैं। मुझे भूख लगी है, मैं आपसे खाना मांग लूं, मुझे प्यास लगी है, मैं आपसे पानी मांग लूं, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं आपसे कर्ज मांग लूं, ये मदद असबाब के तहत मदद है। एक नेचुरल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मीन्स रखे हैं, जो इंसान की कुदरत में अल्लाह ताला ने दिए हैं, इंसान से उसकी कुदरत में जो अल्लाह ताला ने चीजें दी हैं वो उन असबाब के जरिए से उससे तलब कर लेना। जो इंसान जिंदा है, कादिर है, इसको शिर्क नहीं कहा जाता। शिर्क क्या है? शिर्क यह है कि आप मुर्दे को पुकारें। शिर्क यह है कि आप एक इंसान से उन चीजों में मदद तलब करें जिनकी कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। भाई एक होता है कि मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर के पास जाकर के दवा तलब कर लूं, दवा तलब करना शिर्क नहीं है। शिर्क क्या है? दवा तो एक सबब है, एक मीन है, एक नेचुरल वसीला है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में रखा है, इंसान को उस पर कुदरत दी है और इंसान अपनी कुदरत के एतबार से किसी को दवा दे करके उसके मर्ज का इलाज कर सकता है। तो मैं अगर किसी से दवा तलब कर रहा हूं तो मैं वो चीज मांग रहा हूं जो अल्लाह ताला ने जिस पर इंसान को कुदरत दी है और असबाब के तहत मांग रहा हूं, उससे मैं एक जरिया है, उस जरिए से जो एक नेचुरल सोर्स है उस सोर्स से मैं मांग रहा हूं, इसको शिर्क नहीं कहते। शिर्क ये है कि मैं बीमार हो गया तो मैं हाथ उठा करके कहूं या फला डॉक्टर साहब आप मुझे शिफा दे दें। डॉक्टर साहब पता नहीं कहां बैठे हुए हैं, मैं यहां समझ रहा हूं कि मैंने जब यहां पे हाथ उठा करके दुआ मांगी तो डॉक्टर साहब ने अपने डिस्पेंसरी में बैठ करके मेरी आवाज सुन ली, बगैर मेरी हाजत सुने हुए, बगैर मेरी मुझको चेक किए हुए उनको वहीं से इल्म गैब के तौर पे पता चल गया कि मुझे क्या बीमारी है और वहीं से उन्होंने शिफा दे दी मुझे। दवा मांगना शिर्क नहीं है, क्योंकि दवा क्या है? मा तहतल असबाब, असबाब के तहत आता है जो इंसान को अल्लाह ताला ने इस पर कुदरत दी है। शिफा देने की कुदरत अल्लाह ताला ने इंसान को नहीं दी है। तो दवा मांगना शिर्क नहीं, शिफा मांगना शिर्क है। शिफा मांगना शिर्क है। भाई मैं कुएं में डूब रहा हूं, कुएं के बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ है, मैं कहूं भाई मेरी मदद करो, आपके पास रस्सी है, फेंको मुझे बचाओ। रस्सी क्या एक सबब है। इस सबब के तहत अगर मैं किसी से मदद तलब करूं कि भाई आपके पास जो सबब है उस सबब के जरिए से मेरी जान बचाइए, जिसको शिर्क नहीं कहते। ये तो मैंने माताहतल असबाब तरीके से, ये तो साबिक राम आपस में इस तरह से एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे से मदद तलब करते थे कि सामने आपके पास रस्सी है, आप रस्सी फेंक दें और मैं उस रस्सी को पकड़ करके चढ़ जाऊं। सबब के तहत किसी से कुछ मांग रहे हैं, शिर्क नहीं है। अलबत्ता सबब के तहत भी हम किसी से कुछ मांगते हैं, तब भी हमारा अकीदा यह होना चाहिए कि इस सबब में तासीर पैदा करने वाली जात भी अल्लाह की है। दवा तो मैं डॉक्टर से ले रहा हूं, पर यकीन मेरा यह होना चाहिए कि इस दवा में शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। सिर्फ दवा मौसर नहीं हो सकती जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर तासीर ना रखे। लेकिन मैं पानी में डूब रहा हूं और मैं कहूं या फला पीर अल मदद, ये मैं सबब, ये मैं जो नेचुरल कॉजेज हैं, जो एक नेचुरल असबाब है, उस तरीके से मदद नहीं तलब कर रहा, बल्कि बियॉन्ड द नेचर जाकर के जो दुनिया के नेचर के असबाब हैं उससे परे मैं किसी से चाहता हूं कि एक सुपर नेचुरल तरीके से मैं किसी के बारे में अकीदा रखता हूं कि वो मेरी मदद कर सकता है और मैं उस सुपर नेचुरल तरीके से उसको पुकार रहा हूं कि या फला मुझे डूबने से बचा ले। और मैं सोच रहा हूं मेरी कश्ती डूबेगी तो गौसे आजम आकर के पीठ लगा करके मुझे बचा लेंगे, यहाँ जी इमदादुल्ला महाजिर मक्की मेरी कश्ती पार लगा देंगे। हमारे देवबंदी भाई की किताबें भी इस तरह की खुराफात से भरी हुई, कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह उसके भी स्क्रीन पे जो शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं सोचूं कि ये अल्लाह का वली मेरी मदद करने के लिए आ जाएगा सुपर नेचुरल तरीके से, ये शिर्क है। ये क्यों शिर्क है? क्योंकि आपने दुआ की है। डॉक्टर से दवा लेने को कोई दुआ नहीं बोलता, लेकिन किसी के सामने आप बताएं भाई मेरे भाई
مناظراتی اور جدلیاتی مزاج کو ایک سائڈ رکھیں، واللہ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، دنیا میں کسی کافر سے بھی پوچھیں، دنیا کے حالات دیکھیں، جب بھی ایک انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ کس کو پکارتا ہے؟ اپنے معبود کو پکارتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہر آدمی مصیبت میں کس کی دعائی لگاتا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کس سے فریادیں کرتا ہے؟ اپنے معبود سے۔ دعا معبود سے کی جاتی ہے۔ اگر آپ مصیبت میں آپ کی زبان سے یا اللہ مدد کے بجائے یا چشتی پار لگا دے کشتی نکل رہا ہے، تو آپ نے معبود اللہ کو نہیں، وہ چشتی کو بنایا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اگر آپ کو مصیبت آتی ہے اور یا اللہ مدد کے بجائے یا رسول اللہ المدد آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، تو آپ نے رسول اللہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اگر آپ کو پریشانی آتی ہے اور آپ یا غوث اعظم مدد یا شاہ عبد القادر جیلانی مدد یہ پکار لگا رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ زبان سے گرچہ کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پر آپ نے حقیقت میں معبود شاہ عبد القادر جیلانی کو بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم روکتے ہیں۔ اگر ان آیتوں سے یہ استدلال کرنا ہے کہ بھائی کیونکہ مومنین مدد کر سکتے ہیں تو مومنوں سے مدد مرنے کے بعد بھی پکاری جا سکتی ہے، تو بھائی اللہ کے رسول کی مدد صرف مومنوں نے تھوڑی نہ کی، اللہ کے رسول کی مدد تو بہت سارے کافروں نے بھی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے آئے، مکہ کے لوگ ان کو یہ پتا چل گیا کہ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مدد کی طلب کے لیے گئے تھے لوگوں نے اس مدد نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مکہ کے لوگ جری ہو گئے۔ اس وقت مکہ کے کافر آدمی نے اپنے بچوں کو بھیجا اور کہا کہ تلوار کے سائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آؤ۔ ابو لہب سب سے بڑی مثال ہے، ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، تو بہت سارے کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ سفر ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھانے والا ایک کافر تھا، تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں نے مدد کی، تو کیا آپ کہیں گے کہ کافروں کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں؟ اگر یہی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی مدد کرنے والے مومنین تھے، قرآن مجید میں کہا کہ مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہے، تو پھر تو کافروں کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، کافروں نے بھی مدد کی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو فرمایا کہ جو کافر ہے ان کا ولی شیطان ہے، تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا کیونکہ شیطان بھی مدد کر سکتا ہے تو شیطان کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ ایسے استدلال کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے قرآن سے استدلال کرنے کا۔ یہ جتنے عجیب، یعنی یہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، اس طرح کی آیتوں سے اپنے شرک کی دلیل جب یہ لوگ پکڑتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی، جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب جس میں قدم قدم پر توحید کی آیتیں بکھری ہوئی ہے، تم کو اس پورے قرآن میں یہ آیتیں ملتی ہیں شرک ثابت کرنے کے لیے۔ تم کو کہیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مت کرو، یہ نہیں دکھائے تھے؟ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ محکم آیتیں چھوڑ دیتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، محکم آیتیں قرآن مجید میں بار بار کہہ رہی ہیں اللہ سے دعا کرو، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو۔ یہ محکم آیتیں نہیں دکھ رہی ہیں، واضح آیتیں، اور کہیں سے ڈھونڈ کر کے لا کر کے اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے یہ پیش کر رہا۔ جب دل میں زنگ لگ جائے کفر کا، شرک کا، تو بندے کے لیے قرآن بھی ضلالت کے دروازے کھولتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرو میرے بھائی، بہت اخلاص کے ساتھ اور درمندی کے ساتھ میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں، دل کو صاف کر کے واللہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ لو۔ بریلویت کے خلاف سب سے مؤثر کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ قرآن مجید۔ کوئی بریلوی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سارے عقائد صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ بریلویوں کو کوئی اہل حدیث عالم کی کتاب مت دو، کسی بریلوی کو دعوت دینا ہونا کوئی اہل حدیث عالم کی کتاب مت دو، اس کو صرف صحیح قرآن کا ترجمہ دے دو انشاءاللہ، اور اس سے کہو اخلاص نیت کے ساتھ دل کی آنکھیں کھول کر کے ایک مرتبہ صرف قرآن پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ خود قرآن مجید تمہارا ہر شک، ہر شبہ انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر کر سکتا ہے۔ اٹھاؤ قرآن مجید، تم اپنا رویہ دیکھو، تم ہر مسئلے میں یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا چشتی مدد کہتے ہو، قرآن اٹھاؤ دیکھو، قرآن مجید دعائیں بتاتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، ربی اے ہمارے رب، اے میرے رب، اللہم اے اللہ، جتنی دعائیں قرآن مجید میں، کہیں یا رسول اللہ مدد ہے، ربی زدنی علما،
یا رسول اللہ زدنی علما ہے قرآن مجید کے اندر، رب اغفر لی یا رسول اغفر لی ہے قرآن مجید کے اندر. تو صرف قرآن ایک مرتبہ اچھے سے پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے سارے عقائد انشاءاللہ تعالیٰ قرآن صحیح کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال تھوڑا سا میں جذباتی ہو گیا، اور توحید کا موضوع ایسا ہے جس کو جذبات ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی ہو تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ گستاخی ہو تو ہم کو تکلیف نہ ہو، تو اس کا مطلب ہمارے اندر توحید کی غیرت باقی نہیں بچی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں کو ہدایت دے اور ان کو اس بات سے محفوظ رکھیں کہ خود بھی گمراہ ہو اور پوری کی پوری امت کو اپنے غلط بیانی کی وجہ سے گمراہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.